اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑا ہی نرالا انوکھا سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے سلسلے کا موضوع کیا ہے؟ آج کے سلسلے کا نام کیا ہے؟ یقیناً یہ ہر عاشق کے دل کی صدا ہے۔ سارے جہان میں بہت ساری شخصیات کا مطالعہ کر لیجئے، کمالات والے لوگوں کے بارے میں جان لیجئے، مگر سچی بات یہ ہے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو آقا ہم سب کے آقا ہیں، ان جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آج کے اس سلسلے کا موضوع ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور اختیارات کے بارے میں سننا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کو مزید آگے لے کر چلوں، ایک بڑی شاندار درود پاک کی فضیلت سننی ہے، اور واقعی اس فضیلت کو سننے کے بعد بھی آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں سبحان اللہ۔ جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں دیکھو ایسا نہیں کوئی۔ کیسی درود پاک کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا یا جسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ اسی اسلام میں حدیث کا مضمون ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا لبیک ابو البشر۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کی اس امتی کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ غنی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تیز تیز قدموں کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور فرشتوں سے کہوں گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ حضور، ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہم اسی کی تعمیل کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں افسردہ ہو جاؤں گا، بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کے بال پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری امت کے معاملے میں رسوا نہ کرے گا؟ اللہ اللہ، عرش سے یہ ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسے واپس لوٹا دو۔ آئے ہائے ہائے، ذرا غور کیجیے، ابھی تو یہ واقعہ آگے باقی ہے، مگر مجھے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم رب کے حکم کے بندے ہیں، مگر جب نبی پاک نے ندا لگائی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تو رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو۔ جبھی تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب لکھتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب کیا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی گود سے ایک سفید رنگ کا کاغذ نکالوں گا اور اس امتی کے جو نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف والا جو پلڑا ہے اس میں ڈال دوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پس وہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ کہ کسی کے بارے میں جہنم کا حکم دے دیا جائے، اس سے چھڑوا دیا جائے، یہی بڑی بات تھی، مگر کرم بالائے کرم دیکھیں جہنم جانے سے رکوا کر اب جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہے، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس مبارک ہستی سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت والا ہے۔ اب وہ شخص کیا کہے گا؟ میرے باپ آپ پر فدا، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے، آپ کی شکل میں کتنی برکتیں ہیں، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، حضور اپنا تعارف تو کروائیے۔ ابھی تک وہ جو شخص تھا، جو امتی تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پہچانا نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر میں اس سے فرماؤں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو پیش تو قیامت کے دن آنا ہے، نبی پاک نے اپنی حدیث کے ذریعے ہمیں پہلے بتا دیا، لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ درود پاک کو پڑھنا ہم اپنی عادت بنا لیں، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی برکتیں لائے گا اور قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے کو انشاءاللہ بھاری کرنے کا باعث بنے گا۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ میرا امتی جا رہا ہے تو میرے آقا دوڑتے ہوئے پہنچے، میرے آقا تیز تیز پہنچے اور رب عز و جل کی بارگاہ سے اس امتی کی بخشش کا سامان کیا۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے۔ لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار آ گئی جاں تنے میں جاں میں یہ آنا ہاں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند۔ قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، جب آقا تشریف لائیں گے نا تو اس دن کیسے طاقت کھلے گی نبی پاک کی۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً کے دوبر، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ آپ درود پاک پڑھنا جو ہے اپنا معمول بنائیے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، ویسے ہی میلاد کا مبارک مہینہ ہے، خوب کثرت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے آقا کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کرتے رہیں گے۔ پھر یہ واقعہ سن کر ہم کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا
نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس سلسلے میں بار بار آپ کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلتا رہے گا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور یاد رہے کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، آپ کو آج قرآن و حدیث کے وہ واقعات سنانے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، یعنی رب عز و جل نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے۔ اللہ غنی، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ آج سلسلہ کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے، ہم سب جو سلسلہ کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، پیارے آقا کے عشق میں مزید اضافہ ہو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کے اضافے کی برکت سے اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرمائے۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت ہی تو لکھتے ہیں نا کہ یہ جو عشق کی آگ ہے نا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی آگ ہے، دراصل یہی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ کیا لکھتے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، ہاں وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، ہاں جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائیں گے۔ کاش وہ آگ لگ جائے۔ انہی شعلوں کو، انہی چنگاریوں کو مزید فروزاں کرنے کے لیے آج یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اختیارات پر بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے ذرا سمجھیے، اختیارات کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے اختیارات تشریعیہ، تھوڑا مشکل ہے، میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں، اور دوسرا کیا ہے؟ اختیارات تکوینیہ۔ یہ کچھ شرعی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، مگر آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ تشریعیہ کے اختیارات کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی فعل کو فرض یا حرام یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا۔ ذرا غور کیجئے، یعنی شرعی طور پہ جو معاملات ہیں اس میں اختیار کسی کے پاس ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی غور کر سکتا ہے انسان کہ کوئی اللہ کے سوا کسی چیز کو فرض کر دے، واجب کر دے، مستحب کر دے، مباح کر دے؟ جی ہاں، اللہ نے اپنے محبوب کو جو یہ اختیارات تشریعیہ ہیں یہ بھی عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے۔ اور دوسری کیٹیگری اختیارات تکوینیہ، یہ کیا ہے؟ جیسا کہ زندہ کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی حاجت پوری کر دینا، کسی کی مصیبت دور کر دینا، زمین پر کھڑے ہو کے چاند کے ٹکڑے کر دینا، یہ اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سبحان اللہ، اختیارات تکوینیہ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائی، ہم سب کا عقیدہ ہے، تمام عاشقان رسول کا دنیا بھر میں عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات، یعنی اختیارات تشریعیہ اور اختیارات تکوینیہ، یہ دونوں اختیارات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمائے ہیں۔ اب میں صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہار شریعت کی عبارت پڑھنے جا رہا ہوں۔ یقین کریں اگر آپ واقعی غور سے سنیں گے، یہ عبارت جو ہے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ ایک پیراگراف ہے لیکن کمال الفاظ لکھے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں، تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے، تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں سرکار
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا اور آخرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. جبھی تو شاعر کیا خوب لکھتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ساری باتیں ایسے ہی نہیں ہیں، واقعات، قرآن پاک کی آیات، صحیح احادیث ثابت کرتی ہیں کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اختیارات تشریعیہ کی. ٹھیک ہے، وہ اختیارات یعنی کسی کے لیے فرض کر دینا، واجب کر دینا، مستحب کر دینا، فرض کو معاف کر دینا، یہ اختیارات کیسے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس؟ صحیح ستہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتب احادیث میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی کہ میں نے رمضان میں اپنی زوجہ سے قربت کر لی ہے روزے کی حالت میں. فرمایا کہ کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو عرض کرتا لا نہیں میرے آقا، میرے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ میں غلام کو آزاد کر سکوں. نبی پاک نے فرمایا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، یہ کفارہ ہے روزے کا. اگر کوئی روزے کے عالم میں یہ کر لے تو اس کی شرعی احکام میرے آقا بیان کر رہے تھے کہ یا تو غلام آزاد کر دو. کہا میں نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ استطاعت نہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ 2 ماہ کے لگاتار کنٹینیو روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کرتا ہے لا آقا یہ بھی نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور نہیں، میں تو یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا. اللہ غنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک شخص ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو بلایا اور فرمایا یہ لے لو، اب خیرات کر دو. یعنی اس پر جو کفارہ تھا میرے آقا نے اسی کو وہ کھجوریں عطا کر دی کہ جاؤ خیرات کر دو. یعنی میرے آقا نے یہ فرمایا تھا غریبوں پر خیرات کر دو. تو وہ کہتا ہے آقا کیا میں اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر خیرات کروں؟ پورے مدینے میں میرے گھر سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، میں ہی پورے مدینے میں سب سے زیادہ بڑا فقیر ہوں. میں حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا یہ سن کر مسکرائے، اتنا مسکرائے، کتنا مسکرائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور آقا نے فرمایا جا کر اپنے گھر والوں کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. اب ذرا غور کیجیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جو کفارہ ہے، جو شریعت کے احکام ہیں کہ یا تو غلام آزاد کیا جائے یا تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. مگر نبی پاک کو اللہ نے کیسے اختیارات سے نوازا کہ کھجوریں بھی دی اور کہا ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہی تمہارا کفارہ ہے. یہ اختیار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا
تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ایک بار نہیں ہوا میرے بیچ اسلامی بھائیوں کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تصرف، یہ اختیار اپنے اللہ کی عطا سے استعمال کیا ہو. ایک بار حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کیا کرو. ابو داؤد میں یہ حدیث شریف موجود ہے. فرماتے میں نے عرض کی ان اوقات میں مجھے بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا جامع حکم فرما دیں جو مجھے کفایت کرے، یعنی میں ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اسرین کی پابندی کرو. کہتے ہیں ہماری لغت میں، جس زمانے میں ہم تھے، ہماری لغت میں اسرین کا لفظ نہیں تھا. میں نے کہا حضور اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا فجر اور عصر کی نمازیں. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں پر سب سے اہم فرض جو 5 نمازیں ہیں، میرے آقا نے ایک نہیں، ایک سے زائد صحابہ کو، جب وہ آئے تھے ایمان قبول کرنے، ایک صحابی نے کہا میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. نبی پاک نے انہیں بھی 2 نمازوں کا حکم دیا. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو ہم نے سنی کہ اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم 2 ہی نمازیں پڑھ لیا کرو. یہ کیسا اختیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. جبھی تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، نہیں بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اب جو ہم حدیث پاک سننے جا رہے ہیں وہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اتنی مستند حدیث ہے کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی. جب معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں ہے تو اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تو میں پہلے قربانی کر چکا، اب میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے سے اچھا ہے. یاد رہے یہ وہ عمر نہیں ہے جو قربانی کے لیے مطلوب ہے. شریعت کا حکم یہی ہے، چھوٹی عمر کے بکری کے بچے کی قربانی نہیں ہوگی. مگر عرض کیا جا رہا ہے رب کے محبوب سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد کسی دوسرے کی قربانی میں کافی نہ ہوگی. جبھی تو کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب اسی کلام میں کیا لکھتے ہیں کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، دی اپنے خزانوں کی خدا نے، اور محبوب کیا مالک و مختار
بنایا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے ارے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. کیا کیا رب عز و جل نے انہیں عطا فرمایا، ایسے ایسے اختیارات سے نوازا. اب یاد رہے، شاید سارے ہی ناظرین جانتے ہوں گے کہ مہر جو ہے، شادی کے لیے جو مہر کی رقم دی جاتی ہے وہ کم سے کم 10 دراہم ہے، یعنی 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. مگر ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہر ادا کرو. تو کہتا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تجھے کوئی قرآن پاک کی سورت یاد ہے؟ سورت آتی ہے، وہ سورت سکھا دو، یہی اس کا مہر ہے. اور یاد رکھو تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں ہوگا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے لیے فقط قرآن پاک کی سورت یاد کروانا، قرآن پاک کی سورت اپنی ہونے والی زوجہ کو سکھا دینے کو ہی مہر قرار دے دیا. یہ اختیارات، جی ہاں بات ہو رہی ہے اختیارات تشریعیہ کی. یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے تھے کہ جو زبان حق ترجمان سے ادا ہوتا وہی نافذ ہو جاتا. اور کچھ اسی طرح کی بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے مشہور و معروف صلاۃ والسلام میں لکھتے ہیں نا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اختیارات تشریعیہ کی ایک عظیم مثال، بہت مشہور مثال بھی ہے، بہت مشہور واقعہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا وہ وقت تیرا کیسا وقت ہوگا جب تجھے کسریٰ بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ مرد کے لیے سونے کے زیورات اور کنگن وغیرہ یہ سب پہننا ناجائز ہیں، مگر آقا نے فرمایا تھا. اچھا اس وقت ایران فتح نہیں ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کو ایران کی فتح نصیب نہیں ہوئی تھی، مگر سراقہ بن مالک جو ہے وہ کسریٰ جو بادشاہ ایران ہے اس کے جو زیورات ہیں اس میں سے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. اٹس امیزنگ. یہ عجیب سی بات تھی، اس وقت دور دور تک اس بات کا پتہ نہیں تھا. مگر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2.25 سال کا جو وقفہ تھا، آپ نے جو ٹائم گزارا وہ بھی آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر فاروق کا دور آیا، اب ایران فتح ہوا. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کمر بند اور تاج پیش کیے گئے. امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، کہا کہاں ہے وہ کسریٰ؟ کیا فرمایا؟ حضرت امیر المومنین نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ بہت بڑا ہے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے یہ کنگن کسریٰ بن ہرمز سے چھینے اور سراقہ دہقانی کو پہنائے. اللہ غنی. یاد رہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امیر المومنین نے پیارے آقا کی اس پیشن گوئی پر عمل کیا اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے بادشاہ کے وہ جو کنگن تھے، سونے کے جو کنگن تھے وہ پہنائے. یہ بات کی بات ہے کہ پھر انہوں نے وہ کنگن اتار دیے اور مال غنیمت میں ہمیں شامل کر دیا. مگر نبی پاک نے چونکہ فرمایا تھا اس پیشن گوئی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا پورا کیا. حالانکہ شریعت
اس کی خلاف بات کرتی ہے. مرد جو ہے وہ زیورات نہیں پہن سکتا، سونے کے زیورات مرد کو بنا ہے، مگر آقا کی زبان سے نکلا تھا وہی شریعت ہے. نبی پاک نے جو فرما دیا وہی شریعت نافذ ہو جاتی ہے. تو یہ صحابہ کا بھی عقیدہ، اور اس بات کو کمپلیٹ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا ہم سب کو سمجھا دیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت واقعہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن پاک کی، آئیے پہلے اس آیت کی تلاوت سن لیجئے اور ترجمہ سنتے ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ آیت سنی تو کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا، نبی پاک گویا خاموش ہو گئے. صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، ہر سال حج فرض نہیں، اور میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں دو بڑی اہم باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ شریعت کا حکم پتہ چل جائے، اب اس میں بہت زیادہ کوسچنز نہیں کرنے چاہیے، بہت زیادہ جس میں آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. جب ایک حکم پتہ چل گیا اس پر عمل کر لیں. آپ نے سورہ بقرہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کو جب ایک گائے ذبح کرنے کا حکم کہا گیا تھا تو انہوں نے اس گائے کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے. اب جواب ملتے گئے، وہ سوال کرتے گئے، اور پھر انہیں بہت مہنگی ایک گائے خریدنی پڑی. ایک تفصیلی قرآنی واقعہ ہے، لیکن سوال زیادہ کرنے کی وجہ سے ان پر احکام مشکل ہوتے چلے گئے. یہاں بھی نبی پاک نے ہی فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لہٰذا زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ گویا اگر آقا فرما دیتے، لک ایٹ دی اتھارٹی، نبی پاک کا کمال اور اختیار دیکھیں، نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا بس تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اللہ نے ایسے اختیارات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے، پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار ہے بولو ایسا نہیں کوئی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ارے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. باتیں تو بہت ساری ہیں، واقعات بھی بہت سارے ہیں، اور بہت ساری احادیث کے ذریعے اختیارات تشریعیہ پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے. اگلے سلسلے میں، جی ہاں یہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا، اگلے سلسلے میں جس کا نام ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میں اختیارات تکوینیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جہان پر رب نے کیا اختیارات دیے ہیں وہ سنیں گے اور ایمان کو تازہ کریں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیے، عشق رسول کو بڑھاتے رہیے، اور عشق رسول کو بڑھانے کا عملی نمونہ بھی تو پیش کیجئے نا. اور وہ یہ ہے کہ ہماری ذات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں رائج ہو جائیں، چلتی پھرتی ہم سنتوں کی تصویر بن جائیں. اے مدنی چینل کے ناظرین، مبارک مہینہ ہے، اٹس دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشن. یہ بہترین موقع ہے اچھی نیتیں کرنے کا. آئیے نیت کریں کہ اب انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزرے گی. آپ نے اپنا گھر بھی سجایا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے جھنڈے اور لائٹیں بھی لگائی ہوں، کیوں نہ آج ہم اپنے باطن کو بھی سجائیں، اپنے ظاہر کو بھی سجائیں، اور نیت
نیت کریں کہ اب سنتوں سے یہ باطن بھی سجا رہے گا، یہ ظاہر بھی سجا رہے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری نگاہوں میں جھکتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار